السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اسلامی مہینے کی تاریخی حیثیت اور عاشورہ کا روزہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہے۔ اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ کے بندو، میں آپ سب اور اپنے آپ کو خلوت و جلوت میں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اولین و آخرین سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی نصیحت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے ان لوگوں کو بھی تاکیدی نصیحت کی تھی جنہیں کتاب دی گئی کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک سال مزید کم ہو چکا ہے۔ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، گزرتا ہوا ہر لمحہ تمہیں وعدہ شدہ دن کے قریب کرتا جا رہا ہے، جس میں عام لوگوں کے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہوں گے۔ گزرنے والا ہر لحظہ جدائی اور قبر کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنا محاسبہ کرو، اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے بڑی بیشکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دن اسی شخص کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لے گا۔ جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے اور سال کی انتہا بھی حرمت والے مہینے سے ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ آپ سال کی ابتدا اور تمام دنوں میں خوشحال رہیں اور پورے سال کے اوقات و لمحات آپ کے لیے باعث برکت بن جائیں۔ ماہ محرم ان مہینوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مستقل ضابطہ ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے بارے میں فرمایا، زمانہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے تخلیق کے دن انہیں بنایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اسی طرح مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے، متفق علیہ۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نئے سال کا استقبال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکامات کی تعمیل کے ساتھ کرے، حرمت والے مہینوں کی حرمت ذہن نشین کرے اور ان کی فضیلت اور مقام و مرتبے کا خیال رکھے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا ثواب تلاش کیا جاتا ہے، اور یہ نیکی چوک جانے کی صورت میں اس کی سزا سے بچا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا حرمت والے مہینے سے کی ہے اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد ماہ محرم سے افضل کوئی مہینہ نہیں ہے۔ ماہ محرم کی حرمت مؤکد ہونے کے باعث اسے اللہ تعالیٰ کا ٹھوس یعنی محترم ترین مہینہ کہا جاتا ہے۔
اے مسلمانوں، صاحب شریعت نے ماہ محرم کے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے بھرپور کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں، متعدد اہل علم نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ماہ محرم حرمت والے تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اس مہینے کی قدر بہت زیادہ تھی، اسی لیے ہجری سال کی ابتدا اسی مہینے سے کی گئی۔ امیر المؤمنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ جمع ہوئے اور ان سے مشورہ لیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے کی جائے، تو کسی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، تو کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، تو کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، اور کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہجرت سے ابتدا کرنے پر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعے حق و باطل الگ الگ کر دیا، اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت وجود میں آئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہو، تو کسی نے کہا ربیع الاول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور کسی نے کہا رمضان سے۔ چنانچہ جناب عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ اجمعین اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے کرنے پر متفق ہو گئے، اور ساری امت نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ذو الحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ نیز محرم ایسے مہینے کے ساتھ بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ہجرت کے لیے بیعت لی تھی۔ چنانچہ ابتدائے سال کے لیے تمام مہینوں پر اس مہینے کو ترجیح دی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس نئے سال میں مسلمانوں پر کرم فرماتے ہوئے انہیں غلبہ، واضح فتح اور عزت نصیب فرمائے، مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دے، اور انہیں متحد فرما کر ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے مسلمانوں، چند دنوں کے بعد یوم عاشورہ آنے والا ہے، اور یہ 10 محرم کا نام ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم ترین دن ہے، اس کی فضیلت بھی بہت قدیم ہے۔ اس دن کو تاریخی اور دینی امتیازات حاصل ہیں۔ یوم عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، پھر آئندہ سال آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، اور جب اسی سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو صوم یوم عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ چنانچہ راجع موقف کے مطابق عاشورہ کے روزے کا استحباب باقی رہ گیا، یعنی یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، چنانچہ ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا موسیٰ سے تعلق ان سے زیادہ ہے، اس لیے تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور لاحقہ دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور عاشورہ کے روزے سے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سابقہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں علم ہوا کہ یہودیوں نے عاشورہ کو اپنا مذہبی تہوار بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ ہم آئندہ سال 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 10 کا بھی ساتھ ملا کر، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے افضل ترین عمل یہی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشورہ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھیں، اور اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ لازمی رکھے۔ عاشورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم سمیت اسے ہلاک کر دیا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہماری سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجیوں کی مدد فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عاشورہ کے دن غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں، یہ اس دن کی ثابت شدہ امتیازی خصوصیات ہیں، لیکن من گھڑت روایات بنانے والوں نے عاشورہ کے بارے میں بہت کچھ جھوٹ گھڑ لیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا ائمہ سلف رحمہم اللہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے غلو کرتے ہوئے بدعات ایجاد کی اور ایسی عبادات گھڑ لیں جن کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، اور ایسی خیالی اور گمراہی پر مبنی چیزوں پر جم گئے جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے اور اپنے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بدعات میں مت پڑو، اللہ کی شریعت کو مت بدلو، تمہیں شریعت کا امین بنایا گیا ہے، اس لیے تم ہی لوگوں کے لیے نکالی جانے والی بہترین امت ہو، تمہیں خبردار بھی کیا گیا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شریعت پر چھوڑا ہے جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور جو شخص بھی ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو دین میں پہلے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ باطل ہے۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کے متعلق ہمارا کوئی حکم نہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ مردود اور باطل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروایا ہے۔ اس طریقے پر اضافہ کرنا غلو، افراط اور زیادتی ہے، جبکہ آپ کے طریقے میں کمی کرنا کوتاہی اور کاہلی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسی کوئی بھی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کی، ایسی کوئی بھی عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہیں کی تو وہ تم بھی مت کرو، کیونکہ انہوں نے بعد میں آنے والوں کے لیے کمی پوری کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان لوگوں کا راستہ اپناؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم
اگر تم ان کے راستے پر ڈٹ گئے تو تم بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم ان کے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکل گئے تو تم بہت ہی زیادہ گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے دور رکھے اور ان سے بچائے، ہمیں غلو اور نفرت دونوں راستوں سے محفوظ رکھے، حتیٰ کہ حق کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر فرمائے اور ہمیں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق دے، بے شک وہی اس کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔